الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 اور 51۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تصدیق کرنے والا جو مجھ سے پہلے نازل ہوا تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے، بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، وہ بعض جو تمہارے اوپر حرام تھا، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ آیات گزشتہ آیات کے ساتھ مل کر ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنِّی قَدْ جِئْتُکُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّکُم، یہ ان آیات ساتھ مل کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِی إِسْرَائِیلَ، کہ رسول بنا کے بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف۔ تو قریب کے علاقے کی جو ایک عورت آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس نے آ کر بڑا اصرار کیا کہ مجھے بھی اپنا فیض جاری فرمائیں، مجھے بھی فیض یاب فرمائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ میرا سبق تمہارے لیے نہیں ہے، میرا روزگار جو ہے، میرے جو ذمہ داری ہے وہ نہیں ہے، میں صرف اسے بنی اسرائیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، میں بنی اسرائیل میں کام کروں گا، اس کے علاوہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ جو اعجاز تھا ان کا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں مٹی سے پرندہ بنا کر زندہ کر دوں۔ پرندہ یہ کون سا تھا، اس میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن چمگادڑ کے بارے میں مستقل روایت ملتی ہے کہ چمگادڑ جو ہے وہ بہت زیادہ حیت میں انسان سے ملتی جلتی بھی ہے۔ اور ڈارون وغیرہ نے جو فلسفہ پیش کیا اپنا کہ جی یہ تو انسان پہلے مینڈک تھا، یا انسان پہلے کچھ اور تھا، تو اس کے بعد بندر تھا، تو اس کے بعد وہ انسان بنا دیا گیا، تو ایسے کوئی بھی ترقیاتی کام انسان کے اندر نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر انسان کو پیدا فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دوسری جگہ کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ۔ تو یہ دونوں آیات ایسی ہیں جو وضاحت کرتی ہیں کہ انسان جب سے پیدا ہوا وہ اسی ہیئت پر تھا، اور خود آدم علیہ السلام کی اپنی پیدائش وہ بھی وضاحت کرتی ہے کہ انسان پہلے کوئی جانور، کوئی پرندہ کچھ نہیں تھا، بلکہ سیدھا سیدھا انسان ہی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمائے کہ وہ پرندے میں پھونک ماریں تو وہ اڑ پڑے، اور اسی طرح اکمہ جو کہ مادرزاد اندھا ہو، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اسی طرح ابرس ایسا جس کو جذام کی بیماری ہو یا اس کو کھلبری کی بیماری ہو، ابرس کھلبری کو کہتے ہیں، لیکن مجذوم آدمی بھی اسی نوعیت کا ہی ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، جس طرح شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو اسی طرح سے مجذوم کو دیکھ کر بھاگو۔ لیکن یہ حدیث ایک تو ضعیف ہے، دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا مفہوم ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایسا ہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجذوم آدمی کے ساتھ، جس کے اعضاء میں باقاعدہ اتنا زیادہ وہ عجیب سا مرض ہوتا ہے کہ گوشت جھڑ جاتا ہے، گلتا جاتا ہے، جھڑتا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے ایسے شخص سے بیٹھے کھانا کھایا، اس کا ہم نے جواب یہ دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت تھی کہ نبی علیہ السلام نے ایسا عمل فرمایا۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ممکن ہے کہ وہ والی حدیث مل جاتی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ اس والے اونٹ کو اللہ کیوں کھڑا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس کی وجہ سے دوسرے کو مرض لگ سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کو کس سے لگا، اس کو کس سے لگا، اس کو کس سے لگا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پہلے والے اونٹ پر پہنچے اور آپ نے فرمایا اس کو کس سے لگا۔ ظاہر ہے کہ پہلے والے کو تو کسی سے نہیں لگا، وہ تو خود سے لگا۔ تو ہم اس بات کا بھی انکار کرتے ہیں کہ بعض امراض جو لوگ کہتے ہیں کہ جی متعدی ہوتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ متعدی نہیں ہوتے۔ پھر ہمارے یہاں عقیدے کی بڑی خرابی ہے، وہ یہ کہ کسی آدمی نے چھینک دیا اور اس کو دوسرے کو چھینکیں لگ گئیں تو کہا جائے گا کہ جی تم نے ہمیں بھی چھینکیں لگا دیں
تم نے ہمیں بھی بیمار کر دیا. حالانکہ بیمار کرنے کا کام اور صحت دینے کا کام اللہ رب العزت کا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اللہ تعالیٰ کی تعریف میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو بیمار ہونے کا عارضے کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ بیمار کرتا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے فلاں بیمار کرتا ہے, کیونکہ میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے صحت دیتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ وَأُنَبِّئُكُمْ أُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام موتا کو زندہ کرتے تھے. ہم نے گزشتہ کل بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک سام ابن نوح علیہ السلام کے 3 نہیں 4 بیٹے ہیں, جن میں کہ 3 مسلمان ہیں اور ایک کافر ہے. جو کافر ہے اس کا نام کنعان ہے, اس کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا. 3 افراد ہیں حام, سام اور یافس. یہ تینوں کے تینوں مسلمان ہیں. ان میں کہ سام کو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا اور یہ زندہ ہوا اور کچھ چلا بھی. دوسرا شخص ہے عازر, عین سے عازر. یہ آدمی عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا اور یہ زندہ بھی ہوا اور زندہ ہونے کے بعد اس نے شادی بھی کی اور اس کے بچے بھی ہوئے. تیسرا شخص ہے, اس کا نام ہے, ایک بوڑھی عورت ہے جس کا بیٹا مر گیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی گزارش کرنے کے بعد بچے کو بہت یاد کرتی ہے, پریشان رہتی ہے اور اکیلا بچہ تھا اس کا, تو اس تنہا رہ گئی ہے یہ. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچے کو زندہ کیا, اس کا بھی طویل تا زندہ رہنا ثابت ہے. ایک شخص اور ہے, اس کا نام ہے عاشر. یہ ایک کسی سیکورٹی گارڈ کی طرح کی نوکری کرنے والا بندہ تھا, چھوٹی سی ملازمت تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی جو فوت ہو گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی محنت سے, عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے عمل سے وہ بچی زندہ ہوئی. اب یہ والی بات کر کے میں بات آگے آخری آیت میں لے کے جا رہا ہوں, جس کا معنی ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے, تمہارا رب ہے, تم اس کی بات کرو. یہ والی آیت اس ضمن میں ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام پرندے کو پھونک مار رہے ہیں, وہ اڑ رہا ہے, تم گھروں میں جو ذخیرہ کر رہے ہو اس کے بارے میں ان کو خبر مل رہی ہے. اگر وہ کسی کو ہاتھ پھیر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو رہا ہے, چاہے وہ اندھا ہو گیا یا مجذوم ہو یا وہ مرض کا مریض ہو. تو یہ سارے کے سارے کام کرنے والا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا عمل یہ وہ نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی اجازت ہے. اگر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کام میں تاثیر نہ ڈالی جاتی, یہ معجزہ ان کو نہ دیا جاتا, تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ہماری طرح کے انسان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ یہاں نقل فرما دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جتنے بھی یہ کام کیے ہیں 50,000 افراد کو قریب صحت ہوئی, لیکن ان تمام کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول یہ تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. اللہ میرا اور تمہارا رب ہے, اس کی بات کرو, ھذا صراط مستقیم. پھر کہا ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ, میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے والی کتاب ہے تورات کی. تورات کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا. تورات چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی مذہب میں تھی, یوں کہہ لیں کہ گویا کہ سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں, قرآن پاک بہت ساری باتوں کو چھوڑ گیا ہے, اشارے دیے ہیں, حکم دیے ہیں, لیکن ان کی تفاصیل احادیث سے ملتی ہیں. تو اگر ہم یوں کہیں کہ مرکزی کتاب تو قرآن پاک ہے اور اس کا ضمیمہ احادیث ہے, اس سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث کا سہارا لینا پڑتا ہے. سمجھنے کے لیے ہمیں اکابرین امت کے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننا پڑتا ہے, اور وہ راز ہمیں باضابطہ طور پر کتابوں میں ہی ملتے ہیں. اب سینے بسینے والا سلسلہ ختم ہو چکا, تو وہ جو لوگ کتابوں میں نقل کر گئے تو ہمیں وہ سہارا ملتا ہے. تو یوں کہہ لیں کہ مرکزی کتاب قرآن پاک ہے, اور اس کا ضمیمہ وہ احادیث کی شکل میں کبھی بخاری, کبھی مسلم, کبھی ابن ماجہ, کبھی نسائی, کبھی دیگر کتابوں میں ملتا ہے. اسی طریقے سے تورات ایک خود اپنی ذات میں مرکزی کتاب تھی. تورات مرکزی کتاب ہے, اور مرکزی کتاب کو جو حیثیت حاصل ہے وہ اپنی جگہ ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لا کر اس کتاب پر بھی کام کیا, اور اپنی جو کتاب لے کر آئے انجیل مقدس, انجیل کو یوں کہہ لیں کہ اس کا ضمیمہ تھا, تورات کا ضمیمہ تھا انجیل, اور انجیل کو عیسیٰ علیہ السلام نے راج فرمایا. اس طور پر راج فرمایا کہ جو احکامات تورات میں موجود تھے
وہ وہی احکامات انجیل میں ہی موجود ہیں، لیکن اور ذرا بہتر شکل میں ہیں۔ ان میں بہتر شکل کیسے ہے؟ ایک مثال سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ تشریف لائیں گے تو آ کر وہ انجیل پر عمل نہیں کریں گے، آ کر وہ عمل قرآن پاک پر کریں گے۔ ان کے زمانے میں 2 نمازیں تھیں، ان کے لیے اب جب دوبارہ آئیں گے تو 5 ہو جائیں گی، اور یہ 5 اس لیے ہوں گی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور ان کی نبوت ان سے